آیت نمبر 16۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین ان ارسل معنا بنی اسرائیل۔ قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين۔ قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين۔ وتلك نعمة تمنها علي عن أن عبدت بني إسرائيل۔ فأتیا فرعون، پس تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس۔ فقولا، اور اس سے کہو، انا رسول رب العالمین، کوئی شک نہیں کہ ہم بھیجے ہوئے ہیں پروردگار عالمین کے۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، یہ پیغام دے کر کہ تو چھوڑ دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ قال الم نربک فینا ولیدا، فرعون کہنے لگا، کیا ہم نے تیری پرورش نہیں کی اپنے گھر رکھ کر جبکہ تو چھوٹا بچہ تھا؟ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تو ٹھہرا رہا ہمارے ہی بیچ اپنی عمر کے کئی سال۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تو نے ایک وہ کام کیا جو تو نے کیا۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالين، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے وہ کام کیا اس وقت میں بے خبر تھا۔ ففررت منکم لما خفتکم، پھر میں تم میں سے بھاگ کے نکل گیا جب میں نے تم سے خوف محسوس کیا۔ فوہب لی ربی حکما، پس میرے پروردگار نے مجھے قوت فیصلہ بھی دیا۔ وجعلنی من المرسلین، اور مجھے رسولوں میں سے بھی بنا دیا۔ وتلک نعمت تمنها علی، اور تیرا یہ احسان جو تو مجھ پہ جتلا رہا ہے وہ بھی اسی وجہ سے تھا کہ ان عبدت بنی اسرائیل، تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور پھر وہ اس کے دربار میں پہنچے تو ابتداءً کیا گفتگو ہوئی اس کا تذکرہ فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں جہاں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں،
عقائد کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، حلال کمائیوں کی طرف لوگوں کو بلانا، ناچ گانے فضولیات سے لوگوں کو بچانا۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں سے لوگوں کے ظلم و ستم سے بچانا۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رفع التظالم بین الناس، لوگوں کے درمیان جو آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم و ستم کی فضا بن جاتی ہے، اس فضا کو ختم کرنا، یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں سے۔ یعنی اللہ کے نبی صرف نماز روزے کی تبلیغ کے لیے نہیں آتے، صرف اس لیے نہیں آتے کہ بھائی تم وظائف پڑھو تم جنتی بن جاؤ، تم عبادات کرو تم جنتی بن جاؤ، تم نفل پڑھو تم جنتی بن جاؤ، بلکہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کے اللہ کی بندگی میں لایا جائے۔ کوئی بندہ کسی بندے کا غلام نہیں ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسریٰ کے دربار میں پہنچے تو ان سے پوچھا گیا کہ بھئی تم لوگ عرب کے رہنے والے، تمہیں کیا سوجی ایک دم تم پوری دنیا کی طرف نکل کھڑے ہو گئے؟ کوئی ایران کی طرف کسریٰ کی طرف نکل رہا ہے، کوئی کیسر روم کی طرف نکل رہا ہے، کسی نے مصر کی طرف رخ کیا ہوا ہے، کوئی دنیا کے کسی کونے کی طرف جا رہا ہے، کس لیے نکلے ہو؟ تو صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھروں سے نکل کر اس جد و جہد کے جو مقاصد بتلائے تھے ان میں تین چیزوں کا بیان فرمایا، تین چیزیں ارشاد فرمائی، اور پہلی چیز یہی تھی کہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم گھروں کو چھوڑ کر اس لیے نکلے ہیں تاکہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کے اندر لے آئے۔ کوئی بندہ کسی بندے کا غلام نہیں۔ اور دوسری چیز ہم اس لیے نکلے ہیں من جور الادیان الى عدل الاسلام، بندوں کو دنیا کے مختلف نظاموں کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کی عدل والی چھتری کے نیچے لے آئے۔ اسلام کے عادلانہ نظام کے مطابق لوگوں کو چلانے کے لیے ہم دنیا کے اندر نکلے۔ اور تیسری بات من ضیق الدنیا الی سعۃ الآخرہ، دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعتوں کی طرف لے جائے، ہم اس لیے دنیا کے اندر پھیلے۔ تو یہی مقاصد آج میرے اور آپ کے بھی ہونے چاہیے کہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر، آج شخصی غلامی کا تصور تو ختم ہو گیا، لیکن آج پوری قوموں کو غلام بنایا جاتا ہے۔ امریکہ نے غلامی کے اندر ملکوں کو جکڑا ہوا ہے۔ اس غلامی سے نجات کے لیے جد و جہد کرنا، یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کو ارشاد فرمایا کہ دونوں بھائیوں کو فرعون کے پاس بھیجا کیوں تھا؟ کیونکہ فرعون ایک ڈکٹیٹر تھا، اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی قیادت میں مصر میں آئے تو 72 لوگ تھے، اور اب اس وقت لاکھوں کی تعداد میں تھے، لیکن فرعون کی غلامی کر رہے تھے کیونکہ وہ آزادی اور حریت والا جذبہ ہی اندر سے ختم ہو چکا تھا۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ جب تک غلامی میں رہے ذہن دل فکر سوچ غلام تھی تو بس سارے خدمت کر رہے تھے، کام کر رہے تھے، کما کے ٹیکس فرعون کو دے رہے تھے، اور خود جو ہے وہ جو ملتا وہ
کھا کے تو چپ کر کے سو جاتے۔ جب ان کے اندر کوئی حریت کا درس نہیں پیدا ہوا، کوئی جذبہ شوق پیدا نہیں ہوا، تو اللہ پاک نے پھر انہی کے اندر ایک شخص کو اٹھایا جس کا نام موسیٰ علیہ السلام تھا۔ اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، پھر ان کی فرمائش پر، ان کی خواہش پر ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبی اللہ پاک نے نبوت عطا کی، اور پھر دونوں کو فرمایا جاؤ فرعون کے پاس فقولا، اور دونوں جا کے پہلے اس کو اپنی حیثیت بتاؤ کہ ہم ہیں کون، ہمارا مقام کیا ہے۔ جا کے اس کو کہو انا رسول رب العالمین، کوئی شک نہیں ہے، پکی بات ہے، ہم دونوں پروردگار عالمین کے رسول ہیں، ہم دونوں اس رب کے بھیجے ہوئے جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اس میں فرعون کے اس بڑے دعوے کی نفی ہے جو وہ لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ اس کا دعویٰ تھا، یہ اس کا ایک نعرہ تھا کہ سب سے بڑا بلند اعلیٰ رب میں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ پاک نے پہلا جملہ یہ فرمایا کہ جاؤ ان سے جا کے کہو کہ جو جہان والوں کا رب ہے، عالمین کا رب ہے، تیرا بھی رب ہے، عالمین میں تو بھی شامل ہے، تیری ساری سلطنت کا بھی رب وہی ہے، ان سب کے رب نے ہمیں رسول بنا کے بھیجا ہے، ہمیں اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، ہمیں اپنا قاصد بنا کے بھیجا ہے، اور ہمارا پیغام کیا ہے؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ہم آئے ہیں بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے، ہمیں آزادی چاہیے۔ ان ارسل معنا، بھیج دے ہمارے ساتھ، چھوڑ دے ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل کو رہائی عطا کر دے۔ تو اگر یہاں پہ ہمیں اسلام کے مطابق، دین کے مطابق زندگی گزارنے نہیں دیتا تو ہماری قوم کو آزادی دے دے، ہم جہاں چاہیں چلے جائیں اور وہاں جا کے آزادی کے ساتھ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار سکے، لہذا تو ہمیں چھوڑ دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس کے سامنے جا کے یہ بات رکھی تو فرعون نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی ہے نوجوان موسیٰ جس نے میرے گھر میں پرورش پائی تھی، یہ 10 سال پہلے یہ بھاگ گیا تھا، ایک قتل اس سے ہو گیا تھا۔ وہ ہوا یوں تھا، وہ واقعہ 20ویں پارے میں سورۃ قصص میں آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ محل سے باہر نکلے تو دیکھا کہ 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ان میں سے ایک قبطی تھا فرعون کی قوم کا، اور ایک بنی اسرائیلی تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا۔ تو بنی اسرائیلی کمزور تھا، اس نے مدد کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کے چھڑانے کے لیے، جیسے کوئی بندہ لڑائی چھڑانے کے لیے روکتا ہے اور وہ قبطی رک نہیں رہا تھا تو اس کو ایک مکہ لگا دیا۔ اب ظاہر عام طور پہ مکے سے بندہ مرتا نہیں ہے، لیکن اس کی لکھی ہوئی تھی، وہ مکہ لگا تو وہ مر گیا۔ اب وہ شخص بھی وہاں سے چلا گیا، موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں سے چلے گئے، قتل ہو گیا لیکن پتہ نہیں چل رہا قاتل کون ہے۔ چند دن گزرے یا اگلے دن ہی موسیٰ علیہ السلام پھر نکلے، وہی بنی اسرائیلی وہ پھر کسی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہی جھگڑالو ہے، اس دن بھی یہی لڑ رہا تھا، آج پھر یہی لڑ رہا ہے۔ تو اس کو روکنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے جو ہاتھ بڑھایا تو وہ نادان دوست تھا، کہتے ہیں نادانوں کی دوستی بھی خطرناک ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا تو مجھے بھی ویسے ہی مارنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل وہ بندہ مار دیا تھا۔ لو جی، وہاں سے بات نکل گئی کہ یار جو کل کا قاتل ہے جس کا پتہ نہیں چل رہا وہ تو یہی ہے۔ اب کسی نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ بھائی دربار میں فیصلے ہو رہے ہیں کہ موسیٰ کو گرفتار کرو، لہذا تو یہاں سے نکل جا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور مدین چلے گئے،
اور پھر 10 سال کے بعد وہاں سے لوٹ رہے تھے، راستے میں اللہ نے نبوت عطا فرما دی۔ تو فرعون دیکھتے ہی کہنے لگا الم نربک فینا ولیدا، کیا تو ہمارے اندر رہ گئی، تو نے پرورش نہیں پائی؟ آج کل کی زبان میں اس کو یوں کہہ لیں جیسے آج تانا دیتے ہمارے ٹکڑوں پہ نہیں پلتے، ہمارا کھا کے نہیں تم جی رہے، ہم تمہیں قرضے دے رہے ہیں، ہم تمہیں پال رہے ہیں۔ آج ورلڈ بینک، IMF سب یہی کہتے ہیں ہمارے قرضوں پہ تم چل رہے ہو، ہمیں آنکھیں دکھاتے ہو۔ تو فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو یہی طنز کیا، کیا تو ہمارے دربار میں رہ کے نہیں پلا، اور تو بچہ تھا چھوٹا، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تو اپنی عمر کے کئی سال تو نے ہمارے گھر میں کھایا اور وہاں پہ گزارا کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 30 سال کی عمر تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب وہ فرعون کے دربار سے نکل کے مدین کی طرف گئے، اور دودھ پیتے بچے تھے جب دربار میں آئے تھے، والدہ نے صندوق میں ڈالا تھا، صندوق دربار میں آ گیا، وہاں پہ آ کے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش شروع ہوئی، اور 30 سال فرعون کے دربار میں اس کے گھر میں رہے۔ تو اس نے یہی احسان جتلایا، اور پھر فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ فرعون کہنے لگا وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تو نے وہ جرم بھی کیا جو تو نے کیا، تجھے پتہ ہے تو نے وہ گناہ بھی کیا، تو مجرم ہے ریاست کا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو ناشکرہ ہے، اتنا عرصہ ہمارے گھر کا کھا کے آج ہمیں آنکھیں دکھانے کے لیے آ گیا، تو ناشکری کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، کوئی اس سے ڈر خوف محسوس نہیں کیا، کیونکہ اب اللہ کے نمائندے بن کے آئے تھے، اور جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اسے کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے نہ تو یہ اس بات سے گھبرائے کہ بھائی اس کا وزیر اعظم ہاؤس ہے یا صدر ہاؤس ہے، اس کے ایوان میں کھڑا ہوں، فوج، سپاہی، کرندے سب اس کے ہیں، اور ہم دو بھائی کیا کریں گے یہاں پہ؟ نہیں، بلکہ اس کے جواب دیتے ہوئے فرمایا فعلتها، ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اس وقت یہ کام میں نے کیا تھا، لیکن انا من الضالین، اس وقت میں بے خبر تھا۔ ضال کا لفظ اس کا معنی گمراہ بھی ہوتا ہے، اور اس کا معنی بے خبر اور ناواقف بھی ہوتا ہے۔ ہر جگہ ضال کا معنی گمراہ نہیں ہوتا، جیسا کہ سورۃ والضحیٰ میں اللہ پاک نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، یہاں بھی ضال کا لفظ ہے، ہم نے آپ کو ناواقف پایا۔ یہاں یہ ترجمہ نہیں کر سکتے نعوذ باللہ کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے خلاف ہے۔ ہم نے آپ کو ناواقف پایا، ہم نے آپ کو راستہ دکھایا، فہدا، ہم نے آپ کو راستہ دکھایا۔ تو یہاں بھی ضالین کا ترجمہ ہوگا کہ میں بے خبر تھا، مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ ایک مکے سے یہ بندہ مر جائے گا۔ مقصد کہنے کا یہ کہ یہ جو قتل ہوا تھا یہ قتل عمد نہیں تھا، جان بوجھ کے قتل نہیں کیا، اور گناہ وہ قتل ہوتا ہے جو بندہ جان بوجھ کے کرے، یہ تو ارادتاً تھا ہی نہیں، تو روکنے کے لیے تھا، بے خبری میں وہ بندہ مارا گیا۔ اور پھر میں جو یہاں سے چلا گیا تو فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، تمہارے خوف کی وجہ سے یہاں سے میں بھاگا تھا، کیونکہ تم ظلم و ستم کرتے تھے، تمہارے یہاں عدل نہیں تھا، انصاف نہیں تھا، اور مجھے پتا تھا کہ ظلم و ستم کا شکار ہو جاؤں گا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ مجھے انصاف ملے گا تو میں نہ بھاگتا، تمہارے ڈر، خوف اور بے انصافیوں اور حکم عدولیوں کی وجہ سے میں یہاں سے بھاگ گیا۔ اور پھر میرے رب نے مجھ پہ احسان کیا، فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا، قوت فیصلہ عطا کی، حکمت و دانائی عطا کی، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور میرے رب نے مجھے رسول بنا دیا، میرے رب نے مجھے مرسلین میں شامل کر دیا، بھیجے ہوں میں شامل کر دیا۔
تو لہٰذا میں اب اس کا نمائندہ بن کے تیرے پاس آیا۔ باقی رہی یہ بات کہ تو نے پرورش کی اور تو نے دربار میں پالا، تو بھئی اس کا سبب تو دیکھو کیا ہوا تھا۔ میں تیرے دربار میں پہنچا کیوں تھا؟ تیرا ظلم و ستم ہی تو سبب بنا تھا کہ تو نے اعلان کر رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کا جو بچہ پیدا اس کو قتل کر دیا جائے۔ 70,000 بچے تو قتل کر چکا تھا، اور تیرے ڈر کی وجہ سے میری والدہ نے مجھے صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ تو میرے رب کی سکیم تھی کہ وہ صندوق لہروں کے بھی الٹی سائیڈ پہ چلتا ہوا وہ تیرے دربار میں پہنچ گیا، اور تو اس میں تو میرے رب کی حکمت تھی کہ صندوق تیرے پاس پہنچا اور کھولا گیا، اور اللہ نے میرے اوپر ایسی محبت کی چادر ڈال دی تھی کہ مجھے جس نے دیکھا وہ مجھ پہ فریفتہ ہو گیا۔ القیت علیک محبۃ منی، میری محبت اللہ نے تمہارے دلوں میں ڈال دی، تیری بیوی کے دل میں ڈال دی، اور تم نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا۔ تو میں جو تمہارے دربار میں پہنچا تھا تو وہ بھی کس لیے پہنچا تھا؟ تمہارے ظلم و ستم کی وجہ سے، اور پھر کیا اس ایک احسان کی وجہ سے کہ مجھے ایک کو تو نے اپنے دربار میں پالا، میرے ایک کے اوپر تو نے خرچہ کیا، کیا اس ایک احسان کی وجہ سے میری پوری قوم کو تو غلام بنا کے رکھے گا؟ ان عبدت بنی اسرائیل، اس ایک نیکی کا بدلہ ہم اتنا بڑا چکائیں گے کہ پوری قوم تیری غلامی کے اندر دے دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں آیا ہوں اس قوم کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے، لہذا میں اب اس قوم کو تیری غلامی سے نجات دلا کے رہوں گا۔ چنانچہ اس عزم کا اظہار جب کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور دھڑلے سے اس کے دربار میں اعلان کیا، تو اب وہ تھوڑا سا نرم پڑ گیا۔ کافر بزدل ہوتا ہے، اندر سے ڈرتا ہے، ذرا سی آنکھیں دکھاؤ تو اس کا پتا پانی ہونے لگتا ہے۔ اب اس نے سوچا کہ اتنے بھرے دربار میں یہ کسی اور کو رب کہہ رہا ہے اور خود کو اس کا نمائندہ کہہ رہا ہے، تو میرا تو سارا دعویٰ ٹوٹ رہا ہے۔ یہ سب سن رہے ہیں کہ رب کوئی اور ہے، ہم خام خواہ اس کو سمجھتے رہے۔ تو اس نے پھر رب کے متعلق سوال کرنے شروع کر دیے، اور اللہ کی شان وہ جیسے جیسے سوال کرتا گیا، موسیٰ علیہ السلام انتہائی جرأت مندانہ اور انتہائی خوبصورت انداز میں اپنے رب کا تعارف پیش کرتے گئے، جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے، اس مناظرے اور بحث و مباحثے کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اسی طرح کی حریت فکر نصیب فرمائے، اور آج جنہوں نے ہمیں غلامی کے شکنجوں میں جکڑا ہوا ہے، اللہ ہمیں ان سے آزادی کی اسی طرح جد و جہد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم